اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان شبیح العباس آپ کے سامنے وہی آپ کا پسندیدہ موضوع لے کر آیا ہوں، شریک حیات، جس کی تیسری کڑی اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. وہ ہے ایک کامیاب ازدواجی زندگی، کہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو کس طریقے سے کامیاب بنائیں، جو کہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے پیچیدہ مسئلہ بن کر رہ گیا ہے. انہی تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں علی جناب مولانا علی عظیم شیرازی صاحب، جو ماشاءاللہ اس موضوع پر مسلسل ہمیں مہم نکات سے مستفیض فرما رہے ہیں. لہذا آئیے ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری گفتگو بہرحال زندگی کا ایک اہم پہلو بن کر رہ گیا، جسے آج زمانے نے ایک تو خوف سب سے اہم چیز، جیسا کہ ہر چیز کا ایک مسئلہ جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا خوف ہے، کہ ہر انسان شادی کو جو جس اینگل سے پیش کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ بہرحال جسمی تسکین کا ایک ذریعہ پیش اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اگرچہ حقیقت آپ نے جیسا اس کو بیان کیا کہ دوسری حقیقت ہے، اور جیسا کہ تو آج ہر انسان اس میں الجھا ہوا ہے، اور مسلسل جو آپ نے عوامل کی طرف اس کے نشاندہی کی ہے، اور وہ عوامل ہمارے لیے بہرحال تو جیسا کہ آپ مسلسل اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی تحقیقات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ایک وہ انسان جو اپنی ازدواجی زندگی گزار رہا ہے، انہیں کن چیزوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے؟ عوامل کے علاوہ اگر وہ عوامل پہ وہ عمل بھی کر رہا ہے تو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو حاضر رکھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انسان کو کامل دیکھنے کے لیے اگر ایک انسان کا تصور کریں اور اس کو کمال کے منزلوں پہ دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ مختلف زاویے سے مختلف اسپیکٹس آف لائف میں کہاں کہاں کامیاب ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان کی شخصی کامیابی اس کے اقتصادی پہلو میں، سیاسی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، اپنے آپ کو عقلی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، ٹھیک ہے نا، انٹلیکچولی، ایموشنلی، اس طرح کے کئی زاویوں سے انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. یعنی زندگی کے تمام رخ پر ہم کو نظر کرنی ہوگی، تمام رخ پر وہ نظر ڈالے اور دیکھے کہ اس میں وہ کیا کر رہا ہے، ان میدان میں وہ کیا کر رہا ہے، ان فیلڈز میں وہ جا کر کیا کر رہا ہے. کوئی سکسیس ہے اس کی، کوئی پلان ہے، کوئی آبجیکٹو ہے اس کا اس میں اچیو کرنے کے لیے؟ نہیں. یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایک دو پہلو پہ ہی زندگی کا کام کر لوں، یہ میرے لیے بہت ہے. ہم نے ان میں سے ایک پہلو لیا ہے فیملی. فیملی کے اندر اب ہم اس کی ڈیپ میں جا رہے ہیں اور اس میں کامیابی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک کامیاب انسان کامیاب فیملی بنائے گا، پھر ایک کامیاب معاشرہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. ایک انسان ذاتاً خود مشکل کا شکار ہو. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی حیثیت میں مشکلات کا شکار ہیں. تو اب جب وہ فیملی بناتے ہیں وہ اس نیت سے بناتے ہیں کہ فیملی اچھی بنے، لیکن خود اس میں ایک ایسا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جو فیملی اچھی نہیں بن پا رہی ہوتی. یعنی ان کے اندر خود یہ مشکلات ہیں کہ وہ اس کو حل نہیں کر پا رہے ہیں. پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بچوں میں بھی پرابلمز آنی شروع ہوتی ہیں، پھر معاشرے میں بھی پرابلم آنی شروع ہوتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. پہلے مرحلہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ کو پتہ تو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد انسان کے اندر سیکھنے کا شوق بھی ہو. یعنی آج بھی ہمیں سیکھنے کا شوق ہے. اگر ہمیں کوئی بات کہیں ملتی ہے اچھی، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد اس کو دین کے پیرامیٹرز پر پرکھتے ہیں، اس کے بعد اسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اچھی لگتی ہے، صحیح لگتی ہے تو اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ساری زندگی کا پروسیس ہے. میاں بیوی کی زندگی میں بھی کامیاب ازدواجی زندگی یہ پوری زندگی کا پروسیس ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 6 مہینے اپنی زندگی میں کام کر لیا اب ساری زندگی انجوائے کرتا رہوں گا. نہیں، انسان کے اندر تحول و تغیر مسلسل ہے. جیسے اصلاح کرنی پڑے گی ہمیشہ. ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ ڈیولپ کرتے رہنا پڑے گا. اگر ہم صحیح لائنز پر ڈیولپ کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو تو ہمیں مزہ آئے گا، زندگی اچھی ہوگی، پرسکون ہوگی. اور آپ جیسے کوئی کام میں آپ کو سکسیس ہوتے ہے، آپ بزنس مین کو دیکھیں جب وہ پیسہ بنا رہا ہوتا ہے اسے کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. پیسہ بناتے ہی چلا جاتا ہے. اور کامیاب زندگی بھی ایسی ہوتی ہے. انسان ایک دوسرے کو جب انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے
تو وہ اور گہرائیوں میں جاتا ہے اور گہرائیوں میں جا کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. یعنی ہماری چاہتیں اگر بڑھتی جائیں، جو ہم چاہ رہے تھے وہ ملتی جا رہی ہیں ہم کو چیزیں، جی تو زندگی کا مزہ آنے لگتا ہے. جی ہاں، اگر وہ چاہتے ہیں واقعیت کے مطابق ہیں، حقیقت کے مطابق ہیں، تو وہ آپ کو اور مزہ آئے گا. جی ہاں. کیونکہ آپ کو مل رہی ہیں. یہاں پر ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے، احساسات اور جذبات. جی. اس کی کچھ ضرورتیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک دوسرے کی ان ضروریات کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں میں یہاں لکھ کر لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور ناظرین دیکھیں کہ اگر وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہوں گی زندگی میں. جی. یعنی میاں بیوی کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں میں مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، خوشی کے ساتھ ہیں. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر کرتے ہیں جی، اور اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. میاں بیوی دونوں مل کر بہت سارے کام جو ہے وہ زندگی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میاں گھر کے اندر بیوی کے ساتھ گھر کی صفائی میں، فرض کریں کپڑے دھونے میں، جی، یا کچن کے کسی کام میں دونوں مل کر ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں، دونوں مل کر کام کرتے ہیں. جی. ہر روز نہیں لیکن اکثر ایسا کرتے ہیں. جب وقت ہو. جب وقت ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں مل کر اور اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. جی. یا جب ان کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے دونوں کے پاس، تو دونوں مل کر اس فری ٹائم کو ساتھ گزارنے کی بات کرتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. یا جب دن کے آخر میں میاں اپنی بیوی سے راضی ہوتا ہے، بیوی میاں سے راضی ہوتی ہے، آخر وقت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں. یا میاں بیوی دونوں انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے میں باتوں کو، جی. چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، خاندان کی ہوں، کوئی بھی باتیں، دونوں مزہ آتا ہے دونوں کو جب وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، انجوائے کرتے ہیں باتوں کو. جی. دونوں دونوں پارٹنر میں سے ایک دوسرے کو، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا بہترین دوست سمجھتے ہیں. جی. کہتے ہیں آپ میری بہترین ساتھی ہیں، وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ میرے بہترین، میں آپ کو اپنا بہترین دوست سمجھتی ہوں. جی. اور ایک دوسرے سے بات کرنے کو کے موقع کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے ہم لوگ پھر بیٹھ کے باتیں کریں اور مختلف ٹاپکس پر گفتگو کریں، اس کو انجوائے کرتے ہیں. جب وہ دونوں ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وقت تیزی سے گزر جاتا ہے. بعض میاں بیوی ساتھ نکلتے ہیں گھر سے اور ان کا وقت گزرتا ہی نہیں ہے. جی. کیونکہ مزاجی اعتبار سے میل کھاتے ہی نہیں. ہاں، مزاجی اعتبار سے میل نہیں کھاتے، اس لیے الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے دونوں کو ایک دوسرے سے، بس کسی طرح جلدی سے ختم ہو. میاں کہتے ہیں بس جلدی کرو گھر جانا ہے. جی. لیکن نہیں، ان دونوں کو باہر نکلتے ہیں وقت میں تیزی سے گزر جاتے ہیں، جی. یہ پتہ ہی نہیں چلتا. یا روحانی اعتبار سے بھی دونوں ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں. جی. یہ دونوں خاص ایک ہی جیسی چیزیں پسند کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے خواب و خیال کی جو دنیا ہوتی ہے، جو تصوراتی دنیا ہوتی ہے، اس سے آگاہ رہتے ہیں ہمیشہ. جی. یا ان کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں، کامن انٹرسٹ ہیں. جی. اگر اس طرح کی زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت چاشنی ان کی زندگی میں ہے. جی. وہ بڑھتی جائے گی. اگر یہ چارے چیزوں میں میل کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب محبت ہر دن بڑھ رہی ہے، اس میں امپروومنٹ ہے. جی. لیکن اگر ایسی چیزیں نہیں ہیں، یعنی کبھی ان کے کامن انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا موضوع نہیں ہے یا کچھ ایسے موضوعات نہیں ہیں کہ جن پہ وہ لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہوں. اصل وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں ایسٹ کی بات کرتا ہوں، آپ ویسٹ کی بات سمجھتی ہیں، میری آپ کی فکری فریکوینسی ملتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں کن ٹاپکس کو اہمیت دیتا ہوں، آپ کسی اور ٹاپکس کو اہمیت دیتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک میچ آ رہا ہے کرکٹ کا، تو وہ دونوں میاں بھی بیٹھ کر ساتھ دیکھیں گے، ان کو مزہ آئے گا دونوں کو اور انجوائے کریں گے دونوں. نہ ایسا ہوگا کہ بیوی کہے گی یہ کیا آپ ہر وقت کرکٹ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی دیکھنے والا کھیل ہے یہ، اس سے بہتر تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے. وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے. جی. یہ سمجھدار میاں بیوی کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے کہ جہاں میاں کا انٹرسٹ ہوتا ہے بیوی اپنا انٹرسٹ بھی وہاں ڈیولپ کر لیتی ہے. جی. جی. جہاں بیوی کا انٹرسٹ ہوتا ہے میاں بھی ان چیزوں میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے. یہ ایسی چیزوں میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا مزہ ملے رہنے کا، پھر آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جی. جی. بہت سارے کھانے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. بہت ساری ڈرنکس ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر آپ کو وہ جوس پینے میں یا وہ کافی یا اس طرح کی جتنی بھی ڈرنک چیزیں ہوتی ہیں، سافٹ ڈرنکس ہوتی ہیں، وہ پینے میں مزہ آنے لگتا ہے. تو اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات آپ کی زندگی میں اچھے گزرنے لگیں گے تو آپ کی زندگی میں جب آپ زندگی گزار کے 4-5 سال گزر جائیں گے تو جب بھی آپ اپنے ماضی کی طرف نگاہ کریں گے نا آپ کو اچھا ہی لگے گا. آپ کہیں گے ہماری زندگی الحمدللہ بڑی اچھی گزری. جی. جب 10 سال ہو جائیں گے، 15 سال ہو جائیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا. آپ کہیں گے شادی کی ابتدا سے لے کے اب تک ہم نے بڑے زبردست ٹائم گزارا ہے. وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی انٹرسٹ کی باتوں کو، پسند کی چیزوں کو، ایک دوسرے کے خیالات کے مطابق ایک دوسرے کو ڈھال رہے ہیں. سوال معاف کریے گا، ایک سوال بیچ میں اٹھتا ہے وہاں، یہاں پر یہ ہے کہ عام طور پر جو اختلافات ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور تقریباً دیکھنے میں بھی آپ کو مل جائیں گے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر شوہر کے یہاں کوئی مشکل ہے یا زوجہ کے یہاں کوئی مشکل ہے اور زوجہ اس کو آگاہ کرے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، جی جی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کر لے، جی 1000 برائیاں اس کے اندر نکالتا ہے. جی، آخر یہ کیوں اور اس کا راہ حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں، ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک اصلاح کی بات تھی کہ نبی اکرم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیب بتائے. جی ٹھیک ہے. اس حدیث کو ایک نوجوان کپل نے سنا اور انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کے دوست بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو آپ کے عیب بتاؤں گی، آپ مجھے میرے عیب بتائیے گا، کیونکہ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتی ہوں، آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ہم نے شادی بھی اسی مقصد کے لیے کی ہے کہ ہم کمال تک پہنچیں. جی. لیکن اس حدیث کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے وہ لوگ، جی. اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے. ہوا یہ کہ اب روزانہ شروع ہو گئے ایک دوسرے کو ان کے عیب بتانا، اور انسان تو کامل شخص تو نہیں ہے، انسان با کمال تو نہیں، اس میں ہزاروں عیب موجود ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بجائے کہ وہ کنسٹرکٹیو ہوتے، وہ یہاں پہ ڈسٹرکٹیو ہو گئے. وہ دونوں ایک دوسرے کو اتنے عیب بتانے لگے کہ ایک دوسرے سے پھر چڑھنے لگے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے اور اختلافات بڑھ گئے ان کے اندر کہ تمہارے اندر یہ بھی خامی ہے، تمہیں یہ بھی نہیں آتا، تمہیں وہ بھی نہیں آتا، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو. اس نے کہا آپ کو سارے عیب میرے اندر ہی نظر آتے ہیں، آپ کے اندر بھی یہ عیب ہے. اور اس طرح وہ آہستہ 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 بجائے اس کے کہ زندگی کمال تک پہنچے، وہیں پہ ختم ہو گئے. تو جو عیب بتانا ہے نا، اور بالکل وہ سچ والی بات جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کی تھی، وہ اسی طرح ہے کہ دیکھیں سارے جو عیب ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں بتانے. حدیث میں موجود ہے کہ اگر تمہیں کسی کو اس کے عیوب کو بتانا ہے یا اگر تمہیں سچ بھی بتانا ہے تو دیکھو سامنے والے کے اندر کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، جی. اس کے اندر صلاحیت ہے اس بات کو قبول کر لینے کی یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چور کو بھی کہیں گے نا چور، تو اس کو برا لگے گا. آپ اس کو ایک اچھے انداز سے پیش کریں، انڈائریکٹ طریقے سے اس کو بتائیں اور آہستہ آہستہ اس کی توانائی کے مطابق. تو میاں بیوی کے ساتھ بھی یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے اور بہت آہستہ آہستہ. جی، جو آپ نے ترجمہ بھی کیا وہ تقریباً جو آپ نے روایت پڑھی اس میں یہی معنی بھی ہے. جی جی، کہ جو میرے عیوب کو ہدیہ کریں. جی ہاں، بہترین انداز میں. جی ہاں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اس کو بہترین انداز سے بتائیں. جی. تو ان لوگوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوا، پھر بہرحال وہ حل ہو گیا، ان کو تو سمجھ میں آیا کہ یہ غلط طریقہ ہے. یہاں پہ جو آپ سوال فرما رہے ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ وہ اس کے عیوب ایک دوسرے کے اندر موجود ہیں تو وہ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ یہ بتانا امپورٹنٹ ہے اس وقت یا نہیں. جی. اور اگر میں اس کو بتاؤں گا ڈائریکٹ تو برا لگے گا. جی. تو پھر میں اس کو انڈائریکٹ طریقے سے بتاؤں گا، اس کو ایک ٹیم ورک کی صورت میں بنا لیں گے. جی. میاں بیوی دونوں مل کر اس طرح بنائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپنے اندر یہ عیب پاتا ہوں. جی. وہ خود بتائے گا کہ میرے اندر یہ عیب ہے، اب میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں. آپ مجھے بتائیں، آپ میری مددگار معاون ثابت ہوں کہ میں اس کو کیسے بہتر بناؤں. ہو سکتا ہے وہ کوئی رائے حل دے جو آپ کے پاس نہ ہو، وہ اچھا ہو، آپ وہ کہیں اچھا ٹھیک ہے میں اپنے اوپر کام کرتا ہوں. جی. فطرتاً وہ بھی پلٹ کے کہے کہ اچھا میرے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو آپ چاہتے ہو کہ میں ٹھیک کروں. تو آپ یہ نہیں کہیں گے ہاں میں تو انتظار ہی کر رہا تھا اس بات کا کہ میں آپ کو بتاؤں. نہیں، آپ کہیں گے کہ میرے خیال میں اگر اس کو اس طرح امپروو کر لیا جائے تو یہ اور بہتر ہو جائے گی زندگی. جی. آپ ایک دم ڈائریکٹ ہٹ نہیں کریں گے. تو سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے عیوب کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ان سامنے والے کو برا بھی نہیں لگتا اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ بہت برا ہے آپ کے اندر. یعنی جس زندگی کو دنیا والے اتنے پیچیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور جیسا آپ نے پیش کیا کہ مثلا یہ زندگی اتنی سادہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو بیٹھے بیٹھے سلجھا سکتا ہے. اور یہ سب چیزیں بیٹھ کے تو حل ہوتی ہیں. جی ہاں. انسان کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں تو ایک خاص بات ہی یہی ہے کہ وہ دونوں نزدیک ہوتے ہیں اور دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دل کا پیغام پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو وہ خود بخود سارے مسائل کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان سامنے والا اس کو محسوس کرنے لگے، اس کو درک کرنے لگے اور اس کو اپنے لیے سمجھے، تبھی تو وہ مسائل حل ہوں گے. لیکن جب سامنے والا ہی دیکھتا ہے کہ نہیں سامنے والے میں، پارٹنر کے اندر، میرے شریک حیات کے اندر یہ ظرفیت ہی نہیں ہے کہ اگر میں اسے کوئی سچ بات بتا دوں، کوئی حقیقت بتا دوں تو وہ اس کو قبول بھی کر لے، بلکہ وہ جو ہے وہ الٹا میرے اوپر ہی پربلا ہو جائے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، تو پھر سامنے والا وہ چھپانے لگتا ہے.
اس لیے ہمیں یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر صرف میں یہ ایموشنل نیڈس کی جو بات کر رہا ہوں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تین ایسی چیزیں میاں بیوی ڈھونڈے کہ جو وہ مل کر حل کر سکتے ہو, انجوائے کرنا, اس پر کام کرنا چاہتے ہو. ان تینوں وہ تین چیزیں وہ ڈھونڈیں دونوں میاں بیوی کہ جو ان کے نزدیک جو ہے اس کو اگر وہ لوگ مل کے کریں گے تو بہت انجوائے کریں گے زندگی کو. وہ تین کام ضرور کریں, چاہے پہلے ایک لیں اور اس کو مل کے دونوں کریں. جی. جب وہ کر لیں اس میں کامیابی ہو, نہ اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے, کامیابی ہو, کیونکہ ہم فکری ہونی چاہیے. جی. پھر دوسری, پھر تیسری, اس طرح ایک ایک چیز لیتے جائیں زندگی میں اور اس کو مل کر کرتے جائیں, اور جب اس میں کامیابی ہو جائے اچھے سے پھر دوسرا, اور وہ لیں جو کر سکتے ہو. جی. جس کا فوراً اپنی رزلٹ صلاحیت کے اعتبار سے, اپنی توانائی, ٹائم سب کو دیکھتے ہوئے کوئی بہت بڑی چیز نہ لے لیں. جی. مشکل ہو جائے گی. چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں اور اس کو کریں, دیکھیں محبت کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, محبت کیسے اور اس میں گہرائی آتی ہے, ترقی آتی ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ کیے محبت ڈیولپ کر لے. یہ معجزہ نہیں ہونے والا. یہاں پہ انسان کو خود کوشش کرنی پڑے, خدا مدد کرے گا. جی. توسل اپنی جگہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے, نیک کام عمل صالح انجام دینا اپنی جگہ ہے. جی. ساتھ میں یہ ہمیں ایفرٹ کرنا یہ ضروری ہے. جی. جی. سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں کہ جو ہمارے, جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے مثلا ایک چیز پر ہم کام کریں, اگر دونوں ہم کوشش یہ کریں کہ دونوں آدمی اسی پر آ کے ایک ساتھ. اکثر ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے, ہم اپنے سماج کی بات کریں, چونکہ ایک آپ نے جو تحقیقات پیش کی ہے, ایک یہ کہ سماج ہمارا, سماج میں ہمارے مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ کبھی بھی, جیسے وہی بات پچھلی آ گئی کہ ایک دوسرے کے اوپر اگر نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے اور وہ کہے آپ کے اندر یہ عیب ہے, سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نیچر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. مثلا اگر شوہر کو غصہ ہے, وہ آ کر اپنی بیوی کو کوئی چیز کہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس وقت نرمی کا برتاؤ کرے شوہر کے ساتھ, جی. وہ خود اسی موڈ میں آ جاتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے. اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ہمارا وہ ماحول جو شوہر جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے کہ اگر ہمارا موڈ خراب ہو تو بیوی خاموش ہو جائے, صحیح ہے, نتیجہ اس کو غلط ملتا ہے. صحیح ہے. بجائے اس کے کہ وہ اب ٹھنڈا پڑ جائے وہ اور گرم ہو جاتا ہے, نتیجہ ہمارا گھر کا اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ ہمارے دیکھیں, جو ہم تحقیقات پیش کر رہے ہیں نا وہ سماج ہی سے. جی. یہ کوئی سپرفیشل قسم کی باتیں تو نہیں ہیں, یہ تو وہی ہیں جو پریکٹیکل ہو رہی ہیں. جی. اور جن لوگوں نے ہم سے پہلے یہ تجربات کیے ہیں ان کی کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں ہم انہی کو یہاں پیش کر رہے ہیں. جی. اور ائمہ کے اقوال کو یہاں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود ائمہ کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بہترین کلام یہ کہ اگر آپ سامنے والے کو غصے میں دیکھیں, جی, اور آپ دیکھیں کہ وہ غصے میں آ گئے اور غصے میں بات کر رہے ہیں, تو اس وقت بہترین کام کیا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. جی. اور خاص طور سے میاں بیوی کی زندگی میں یہ خاص طور سے تاکید ہے. جی. کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اگر غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے کچھ بول رہے تو سامنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت خاموش ہو جائے, کیونکہ میاں بیوی کو ہی زیادہ تر وقت دوسرے کو دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا طریقہ کار یہ دیکھیں, اگر غبارے کو آپ پھونکتے رہیں پھولتا رہے گا, پھول جائے گا نا. جی. اب اس کے دو صورت حال ہے, یا تو یہ کہ آپ ایک پن چبو دیں اور دھماکہ ہو جائے. جی. یا آپ اس کے نوٹ کو کھول دیں, ساری ہوا ساری نکل جائے گی. جی. ٹھیک ہے نا. میاں بیوی کی زندگی میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ایک گرم ہوتا جا رہا ہے, شور مچاتا جا رہا ہے, چلاتا جا رہا ہے, تو آپ نے اگر ایک جواب دیا نا یہاں سے پلٹ کے تو یہ پن چبانے کے برابر ہوگا. جی. دھماکہ ہو جائے گا. جی. اور کام خراب ہو جائے گا. آپ نے سمجھداری کا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کی بات کو, غصے کو سن لینا ہے اور نوٹ کھول دینا ہے. یہ بولتے رہیں, تھوڑی دیر تک بولتے رہیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ طریقہ کار ہے. یہ طریقہ کار ہے. جی. لاکھ آپ سچ ہوں, لاکھ آپ کے پاس دلیلیں ہوں, آپ ثابت کر سکتے ہو, لیکن سامنے والا جب غصے میں آ گیا تو عقل تو ضائع ہو چکی ہے نا. جی. عقل تو کام نہیں کر رہی. جی. اب یہ عقل کام نہیں کر رہی, پھر ایسے آدمی سے کمیونیکیشن کرنا فضول ہے. جی. کیونکہ وہ اپنے آپے میں ہی نہیں ہے, وہ اپنے حواس میں ہی نہیں ہے. جی. تو اس وقت کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے, فرض کریں کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہوں یا کر سکتی ہوں, تو پھر آپ اس سینیریو سے باہر آ جائیں, اس کمرے سے باہر آ جائیں, اس جگہ سے کسی بھی بہانے سے آپ باہر نکل جائیں. جی. تاکہ آپ اس پریشر میں نہ آئیں. لیکن اگر ظرفیت ہے تو آپ اس کو برداشت کریں, اس کو بول لینے دیں, کوشش کریں نرمی کا برتاؤ کریں. اس کے بعد پھر کچھ جب وہ نارمل ہو جائے پھر کچھ اور ٹائم اچھے ماحول میں اس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں آپ نے مجھ سے اس طرح کہا تھا, مجھے بہت تکلیف ہوئی. جی. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں تھیں. نہیں کہ فوراً پلٹ کے آپ جواب دیں یا فوراً وہ ٹھنڈا ہو گیا اب آپ پھر سے شروع ہو جائیں. نہیں,
ماحول چینج کریں, موقع چینج کریں, اس کے بعد اچھے انوائرمنٹ میں یہ بات کریں. جی یہ اس طرح سے ہم کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. جی دین نے ہمیں یہی سولوشن دی ہے جی کہ ہمیں سامنے والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میاں بیوی کی زندگی میں کامیابی کا ایک بہت بڑا بنیادی عنصر ہی یہی ہے جی کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ہماری جو دینی تعلیمات ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں, وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہیں, انسان کے مختلف سچویشن میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہیں. جی یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے, یہ احادیث ہمیں سکھاتی ہیں, جی یہ قرآن کا پیغام ہے, جی آئمہ کا سیرہ ہے, انبیاء نے جو کام کیا ہے یہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس حالت میں کس طرح سے رہا جائے گا, جی کیسے ڈیل کریں. لیکن اگر ہمیں دینی معلومات ہی نہیں ہو, ہم لوگ تو سیزنل مسلمان ہوتے ہیں نا, رمضان میں روزے رکھ لیے, عید میں قربانیاں کر دیں, محرم میں مجلسیں کر لیں, اس طرح کی ہم زندگی گزار ہوتے ہیں. لیکن خود عملی طور پر کتنا دین کو جانتے ہیں, کتنا ان احکامات کو ہم جانتے ہیں. یعنی ہمارے اعمال جو ہوں وہ موسمی نہ ہو بلکہ ہم ان کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. بالکل, تو پھر ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو شادی کے بعد میاں بیوی بیٹھ کر ایک دوسرے کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوں, جی ایک دوسرے کی خوشی کو ڈسکس کرتے ہوں, جی ایک دوسرے کی پریشانیوں کو ڈسکس کرتے ہوں. جی ہم پریشانی لے کر آتے ہیں باہر سے اور گھر میں بھی پریشانی کریٹ کرتے ہیں اور ساری زندگی پریشانی رہتے ہیں. جی کچھ لوگ, جیسے کسی دانشور نے کہا تھا کہ پہلا جو لیول ہوتا ہے نا انسان کا, مائنڈ کا پہلا لیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو پرابلمس کو ڈسکس کرتا رہتا ہے. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے اچھی فکر رکھتے ہیں, وہ سولوشنز کی بات کرتے ہیں, اور پھر اعلیٰ سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں. جی تو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ پرابلمس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جہاں جائیں گے پرابلم. جی جی تو ہم اور آپ جو ایک دیندار لوگ ہیں, ہمیں تو پھر پرابلم کے سولوشن کی بات کرنی چاہیے, نئے نئے آئیڈیاز پر بات کرنی چاہیے. یعنی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مشکلات کو بھی پیش کریں جو ہمارے سماج میں ہیں, اور ان مشکلات کے حل کو بھی ہم پیش کریں. بہرحال اکثر لوگ وہی, ہمارے جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ مشکلات ہیں اور شاید ان کا حل وہ, یا جیسے پچھلی گفتگو میں ہماری چل چکی ہے, یا تو خود وہ متوجہ نہیں ہے اور یا معاشرے میں وہ افراد نہیں ہے جو ان کو اس کی طرف توجہ دلا سکیں. لہٰذا ہمیں ضروری ہے, جیسا ابھی آپ نے کہا کہ بہرحال اگر ایک کے اوپر جوش ہے, غصے میں ہے, تو دوسرے والے کو, چاہے وہ صنف نازک ہو یا کبھی وہ مرد ہو یا عورت ہو, ایک کو نارمل ہونا پڑے گا. تب ہماری زندگی وہی جو ہم جس مقصد کے لیے ہم نے شادی کیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا. ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین محترم, یہ ہمارا محبت اور جو محبت کے اضافے والی چیزیں اور سکون والی چیزیں تھیں, ہماری صداقت پر آ کر رکی, اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان شبیہ العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.